حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت آب رضویت نواز سرکار حضور مفتی اعظم عطائے مفتی اعظم ہم شفیع مفتی اعظم بلا شبہ کرامت حضور مفتی اعظم حضرت بابرکت المعروف حضور جمال ملت دعوت برکات العالیہ اس مسجد میں آدمی کی سرزمین پر تشریف فرما ہے، اور ساتھ ساتھ شہزاد حضور جمال ملت حضرت محمد رضا خان قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے قدموں کی برکت سے بستی کے اطراف کے تمام شہروں کو برکت رحمت عطا فرمائے۔ حج کا مہینہ ہے اور میرے ذہن میں میرے پیر و مرشد نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت دعوت برکات العالیہ کا اعلان کرنے سے پہلے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، مگر آج کیونکہ والد گرامی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سرکار علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج عرس کی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آج ہم اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں کہیں پر بھی کہہ دیتے ہیں تو نگاہ کہاں جاتی ہے؟ میرا بولو نا، بریلی جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ بریلی شریف جاتی ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت نے ہماری پہچان ایسی کرا دی ہے، ہندوستان میں تو ہم کسی شہر میں چلے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں بریلی کہتے ہیں۔ ارے ہند ہی ہماری حد نہیں، اگر ہم مدینہ چلے جائیں تو وہاں کے نزدیک بھی ہمیں پہچان گے۔ اتنی باقی نہیں رہے گی، محشر کے دن بھی ہم پہچانے جائیں گے یہ رضا والے ہیں۔ حضرات، عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا نام آج سنیت کی پہچان بن گیا۔ یہ قربانیاں اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم اور مفتی اعظم کے بعد سرکار جمال ملت کی کہ یہ شہر نگر ڈگر گاؤں دیہات میں جا جا کر اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے مشن کو عام کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی اعلیٰ حضرت کہتا ہے تو نگاہ کہاں جاتی ہے؟ ذرا بولو نا، ذرا بولو، پیچھے والے کا ناراض ہے، ذرا بولو نا، بریلی شریف کا۔ اور ٹھیک اسی طرح اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کے زمانے میں کوئی اگر علامہ کہتا تھا تو صرف یہ لقب خاص تھا اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی خان کے لیے۔ اگر کوئی علامہ کہتا تو ٹھیک نگاہ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان کو جاتا۔ حضرات، یہ آج ان کے عرس کی تاریخ ہے اور ہم حضور جمال ملت کے ساتھ آدمی کی سرزمین پہ موجود ہے۔ حج کا مہینہ ہے دوستو، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہم پر خاص کرم فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں بزرگوں کا دامن عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم اور احسان۔ ایک ہوتا ہے آقا اور ایک ہوتا ہے نائب۔ آقا کی شان کو دیکھو، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ دو خاص معجزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے اپنی سرتی آنکھ سے اللہ کا دیدار کرنا، اور ایک ہے قرآن۔ یہ دو خاص معجزے ایسے ہیں جو سب سے افضل ہیں، مگر ان معجزات کی فہرست میں مورخین
کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا، اور میں آرمی کی سرزمین کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو جو معجزات عطا فرماتا تھا، ان معجزات کو اسی امت کے ولی کو کرامت کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کو اللہ نے ایک خاص معجزہ عطا فرمایا۔ مورخی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے طیب و طاہر پیدا فرمایا، اتنا کہ اللہ کے رسول کے جسم پر کبھی مچھر اور مکھی نہیں بیٹھا کرتی۔ اب دیکھیے اس عظیم معجزے کو کرامت کی شکل میں اللہ نے امت محمدیہ میں جس ولی کو عطا کیا، تو ذرا قادریوں جھوم جاؤ، اس عظیم معجزے کو کرامت کی شکل میں اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اب اس غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے آقا، ایک ہوتا ہے نائب آقا۔ ذرا آقا کی شان کو ملاحظہ کرو، اور تاریخ میں ایک نام ہے جس کو لوگ خالد بن ولید کہتے ہیں، جن کا لقب سیف اللہ ہے۔ وہ خالد بن ولید جنگ کے دوران دشمن اٹیک کر رہے ہیں، مگر صحابہ کرام نے دیکھا کہ خالد بن ولید کسی چیز کو تلاش رہے ہیں۔ جنگ کے بعد لوگوں نے، صحابہ کرام نے خالد بن ولید سے پوچھا، حضور ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران آپ کفاروں کی تلواروں سے نہیں ڈر رہے ہیں، مگر آپ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، ارے تم یہ دیکھ رہے تھے، میں تو اپنی کامیابی کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضور کیا کامیابی؟ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تلوار کے نیزے سے لوگوں پر فتح حاصل کرتا ہوں؟ ارے میری کامیابی تو میری ٹوپی میں ہے۔ ہاں وہ کیسے؟ کہا میری ٹوپی میں ایک راز ہے۔ کہا کیا راز ہے؟ خالد نے فرمایا تھا میری ٹوپی میں رسول اللہ کا منہ مبارک ہے، بس اسی سے میں جنگ جیتا کرتا ہوں۔ ارے آدمی بولو، یہ آقا ہے جو محمد رسول اللہ ہے۔ ذرا غوث کی بارگاہ میں آ جاؤ، نائب آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے والی ذات جس کو لوگ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، موت کے بستر پر صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے موت کے بستر پر آنے والے نے سوال کیا، سرکار ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران آپ کفار کے جرمن میں گھس جاتے تھے، مگر کسی کافر کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کی گردن کو قلم کر سکے، وار کر سکے۔ بیت المقدس کو آپ نے فتح کیا، اور ساڑھے 12.5 لاکھ کا تنہا چند فوج کے ساتھ آپ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ فتح و نصرت کا راز کیا ہے کہ کسی کافر نے آپ کی گردن پر وار نہ کیا؟ تو موت کے بستر پر مسکراتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، یہ راز تھا، میں اپنی قبر میں لے جاتا، مگر تم نے پوچھا ہے تو سن لو۔ بچپن میں میرے والد نے مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور غوث اعظم نے شفقت سے، محبت سے اپنا دستے پاک میری گردن پر پھیرا۔ بس اس کا یہ اثر ہے کہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ صلاح الدین کی گردن کو قلم کرے۔ ہم اس عظیم سلسلے اللہ کو ایک آخری کلامت غوث پاک کی سنا کے میں تمہیں مفتی اعظم کا جلوہ سنا دوں، اور مفتی اعظم کا جلوہ تو تم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سرکار مرشد برحق حضور جمال ملت کا یہ کرم ہے کہ حضرت اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور الحمدللہ جیسے کہ ان سے پہلے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اس
سنگ بنیاد بھی حضور جمال ملت نے رکھی اور پہلی نماز بھی حضرت نے ادا فرمائی۔ اللہ کا خاص کرم اور احسان ہے کہ جہاں جہاں جمال ملت قدم رکھتے ہیں وہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، آؤ ذرا اس شیخ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور پھر میں حضور جمال ملت کو مائک سپرد کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کے پوتے ہیں حضرت منور علی شاہ اللہ اکبر۔ ایک دن غوث اعظم سے پوچھ لیا حضرت یا بے حیات واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تو بعد میں بیان کروں، مجھے کوئی یہ تقریر کرنا نہیں تھا مگر میں بعد میں بیان کروں گا کہ اس واقعے کو میں کیوں نہیں۔ غوث اعظم کے پوتے سرکار منور علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا حضور آب حیات کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از آب حیات؟ شیخ ریپلائی جواب دیا کہ جب اللہ کا ولی وضو کرتا ہے تو اس سے جسم سے اس کے چہرے سے جو پانی لگتا ہے اور زمین پر آتا ہے زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، چوس لیتی ہے، وہی تو آب حیات۔ تم جواب سن لیا۔ ایک دن ولی ہی صرف نہیں ولیوں کے سردار غوث اعظم حضور فرمایا، سرکار منور علی شاہ نے تسبیح کو نیچے رکھا، سارا پانی غوث اعظم جب وضو کر رہے تھے تو تسلا نیچے رکھا، سارا پانی غوث اعظم جو وضو فرما رہے تھے تو برتن میں جمع ہو گیا۔ جب غوث اعظم فارغ ہوئے تو منور علی شاہ آئے، اس برتن کو اٹھایا، ایک گھوٹ پیا، دو گھوٹ پیے، تیسرا گھوٹ پیا، چوتھا پینے گئے، غوث اعظم نے پلٹ کر دیکھا، تسلے کو چھینا، زمین پر پانی آیا اور پانی کو زمین نے جذب کر لیا۔ غوث اعظم نے فرمایا منور یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور میں نے آب حیات کو پی لیا۔ غوث اعظم نے فرمایا بے شک تو نے آب حیات کو پی لیا، منور تیری عمر 100 سال تھی، کتنے گھوٹ پیے؟ کیا حضور 3.5 گھوٹ پی چکا، چوتھا پینے گیا آپ نے تسلے کو کھینچ لیا۔ غوث اعظم نے مسکرا کر جواب دیا تیری عمر 100 سال تھی، 350 سال اور بڑھنی یہی ہے، اب تو 450 سال تک دنیا میں حیات رہے گا۔ اب تمہیں اگر پروف چاہیے تو ہندوستان کی سرزمین، ان کا مزار غوث پاک کے پوتے کا مزار بغداد میں نہیں ہے، ہمارے ہندوستان میں ہے، یو پی کی سرزمین پر الہ آباد میں غوث اعظم کے پوتے ہیں منور علی شاہ، ان کا مزار ہے جن کی عمر 450 سال ہوئی۔ یہ آقا نائب آقا مفتی اعظم کی بارگاہ میں آیا، پھر تمہیں جمال ملت کی بارگاہ میں آیا۔ ایک عورت کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت کے تعویذ کی اولاد ہو گئی، اب وہ اولاد بیمار پڑی، موت کے بستر پر ہے، اللہ اکبر، ماں اعلیٰ حضرت کے پاس روتے روتے کہا حضور کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی دوا دے دیجئے۔ ڈاکٹر حکیم طبیب سب نے جواب دے دیا ہے، ایک تو بے اولاد تھی، آپ نے تعویذ دیا، اولاد والی ہوئی، اب وہ اولاد جو ہے موت کے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، سب نے جواب دے دیا ہے، میرے اوپر رحم کرے۔ روتی ہوئی سسکتی ہوئی اس ماں کو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا مجھے نہ کوئی تعویذ کی ضرورت ہے نہ تو کوئی دوا کی ضرورت ہے، ابھی میرا بچہ مصطفیٰ میاں یعنی سرکار مفتی اعظم وضو کریں گے، جا ان کے وضو کے پانی کو پلا دینا، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ برتن رکھ دیا، سرکار مفتی اعظم تشریف لائے، سارا وضو کیا، پانی جمع ہوا، عورت وہ پانی لے جاتی ہے گھر، ایک ایک بوند رات کو پلاتی ہے، دھیرے دھیرے پلاتی ہے۔ جب صبح شادی ہوئی، دل کی دنیا بدل گئی، بچہ تندرست اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی جن کے وضو کے پانی میں یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کا وضو کا پانی اگر کوئی مردہ بھی پی لے تو سیدھا ہو جاتا ہے. اور قسم خدا کی یہ تو وضو کے پانی کا اثر ہے. اگر میرا دوست بغداد کی سرزمین پر کسی مردے کو ٹھوکر مارتا تھا تو بریلی کا حسن رضا پکار اٹھاتا جب خودی سے پاگے کمال نبی عیسیٰ کا مردے ٹھوکر سے جلاتے ہیں جلانے والا. یہ ہوتے ہیں آقا اور یہ ہوتے ہیں. آج ہم سرکار جمال ملت دامت برکاتہ عالیہ کا پورا پر نور پر فیض خطاب سننے والے ہیں. حضرات میں حضور کو دعوت کیا دوں, بس آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بدر بھی نہیں بلکہ یہ پورا خطہ جو ہے الحمدللہ ان کا ایمان محفوظ ہوا ہے تو مفتی اعظم کے نواسے کی آنے کی وجہ سے ہے. آج ہم کسی کو اینٹری نہیں دیتے, آج ہم کسی کو اینٹری نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ بریلی کے وہ امام نے نو اینٹری کا تالا لگا دیا ہے. الحمدللہ تو تم جس سلسلے عظیم میں جڑے ہو ہمیں چاہیے کہ اس پر مزید استقامت حاصل کریں. ہمارے مرشد نواسے مفتی اعظم حضور جمال ملت تشریف فرما ہے, بس ان کے دامن سے وابستہ ہے ہو جائے اور حضرت کے ملفوظات فرمودات جو بھی حضرت فرمائے اس پر عمل کریں. اور کیوں نہ عمل کریں؟ کیونکہ حضرت پہلے خود اپنے آپ پر ہر بات کو نافذ کرتے. نماز کی بات آئے تو حضرت کی نماز سفر میں بھی قضا نہیں ہے. دین کو کبھی بیچا نہیں, نہ دین کو سستا کیا ہے. جمال ملت نے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی اس عظیم سنت کو جو درجہ بدر کا رسول